السلام علیکم جی، سہارے اردو چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ لیکچر اردو اسپیشل ایجوکیشن کا جو ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اناؤنس ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو میری طرف سے مبارکباد جنہوں نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اور جو لوگ رہ گئے ہیں یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو بھی کامیابی ملے گی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لیکچر اردو کے حوالے سے یعنی اس کے انٹرویو کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات لے کر آئے ہیں جو کہ سابقہ انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں، اور نہ صرف سوالات ہیں بلکہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے جو درست جوابات ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کے بارے میں جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سابقہ جو انٹرویوز ہوئے لیکچر اردو کے، جہاں تک میرا تجربہ تھا، یعنی 2015 پھر 17 پھر 16 میں ایس ایس کا ہوا، اور پھر 21 اور 22، یعنی یہ جو 4 5 6 انٹرویوز جو جن سے میں خود بھی گزر کے آیا ہوں، اور بہت سے میرے دوست اور بھی تھے، تو یہ جو سوالات ہیں یہ ان مختلف انٹرویوز میں جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلا جو سوال جو یقیناً آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہ ہے کہ پوئمز بائی فیض کے عنوان سے فیض کی نظموں کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو یہ سوال جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ 1962 میں جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ لاہور سے شائع ہوئی تھی، اور اس کو لکھنے والے یعنی فیض کی نظموں کا انگریزی ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ پروفیسر کیرنن تھے، اور اس کتاب میں فیض کی انہوں نے 54 نظموں کا جو ہے وہ انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ فیض کی کس کتاب کا انتساب یاسر عرفات کے نام ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ لیٹسٹ جو انٹرویو ہوئے تھے 2022 میں، ان انٹرویوز میں جو ہے وہ کافی امیدواروں سے پوچھا گیا ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے میرے دل میرے مسافر۔ یہ وہ فیض کی کتاب ہے جس کا انتساب جو ہے وہ یاسر عرفات کے نام ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے کہ فیض کے کلیات کا عنوان بتائیں اور یہ کہاں سے شائع ہوا؟ فیض کی کلیات کا جو عنوان جو اس سوال سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سارے سخن ہمارے کے بارے میں یہ سوال ہے، اور سارے سخن ہمارے جو ان کا کلیات ہے وہ لندن سے شائع ہوا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ فیض نے یہ عنوان جو ہے یعنی سارے سخن ہمارے، یہ فراز احمد فراز کے کہنے پر رکھا تھا، اور اس وقت ان کی کلیات کے 750 نسخے جو ہے وہ شائع ہوئے تھے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ فیض نے اقبال کی کس کتاب کا منظوم ترجمہ کیا؟ تو اقبال کی جو کتاب تھی جس کا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا تھا وہ ہے پیام مشرق۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے کہ احمد فراز کی قبر کے کتبے پر کون سا شعر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے؟ تو ان کی قبر کے کتبے پر جو شعر لکھا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا۔ یہ ان کی قبر کے کتبے پر کندہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 6 جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے کہ ناصر کاظمی کی قبر کے کتبے پر کون سا شعر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے؟ وہ بھی بڑا ہی مشہور و معروف ان کا شعر ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ اب پھر سوال نمبر 7 ہے وہ احمد ندیم قاسمی
की कब्र के कतबे पर कौन सा शेर जो है वो लिखा हुआ है। अब वो शेर कुछ यूं है कि मैं मर भी जाऊं तो तख्लीक से न बाज आऊं, बनेंगे नित नए खाके मेरे गुबार से। सवाल नंबर 8 देखिए कि फैज़ के किस मजमूए के शुरू में वो तकरीर शामिल है जो उन्होंने मॉस्को में लेनिन एवॉर्ड की तकरीब में की थी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है दस्ते तह संग, जो कि 1965 में उनका शेरी मजमूआ जो है वो शाया हुआ था। उस शेरी मजमूए के शुरू में उन्होंने इस तकरीर को जो है वो रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 हमारे पास ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने आनंदी के बारे में है कि अक्सर ये पूछा जाता है कि ग़ुलाम अब्बास का अफ़साना आनंदी जो है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, यानी इसका आगाज़ जो है वो किस जगह से होता है और इसका इख्तिताम जो है वो किस जगह से होता है। जिन्होंने ये अफ़साना पढ़ रखा है यकीनन उनको ये मालूम है कि अफ़साने का आगाज़ जो है वो बल्दिया के इजलास से शुरू होता है और इस अफ़साने का इख्तिताम भी बल्दिया के इजलास पर ख़त्म होता है। सवाल नंबर 10 है कि ग़ुलाम अब्बास का एक अफ़साना कनरस है कि कनरस का क्या मतलब होता है। अब कनरस उस शख्स को बोलते हैं जो मौसीकी का दिलदादा होता है, जो मौसीकी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और न सिर्फ मौसीकी का दिलदादा होता है बल्कि मौसीकारों की खिदमत में खुश होता है, यानी मौसीकारों की खिदमत करने से उसे सुकून मिलता है, तो उसको कनरस जो है वो कहा जाता है। सवाल नंबर 11 हमारे पास है कि ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने कतबा का मौजू क्या है। ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने कतबा को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ये चीज़ जो है वो हमारे ऊपर ज़ाहिर होती है कि इंसान की तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी नहीं होती, और यही इसका मौजू भी है और यही इसका मरकज़ी ख़्याल भी है। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और वो कुछ यूँ है, एक शेर है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। अब ये सवाल किसका शेर है? दर्ज बाला शेर की तशरीह करें, इसमें एक खामी है वो बताएं और इस शेर की क्या खसूसियत है। तो इस तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, पहली बात तो ये है कि ये गालिब का शेर है और इसमें वो क्या कहता है, मैं थोड़ा सा इसका आपको मफ़हूम बता देता हूँ कि दुनिया मेरी तमन्नाओं के सिर्फ़ एक कदम का निशान है। गालिब का ये कहना है और गालिब मज़ीद कहते हैं कि मेरी तमन्नाओं का दायरा जो है वो बहुत वसी है और मुमकिनात के हल्के से बाहर है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि तमन्नाओं का बढ़ना जो है वो दूसरा कदम है। तो यानी गालिब ये बता रहे हैं कि दुनिया की हैसियत जो है वो मेरी जो ख्वाहिशात हैं, मेरी जो तमन्नाएं हैं, उनके एक कदम के निशान के बराबर है, और जो दूसरा कदम है यानी तमन्नाओं का बढ़ना जो है वो दूसरे कदम के मुतरादिफ है। यानी उनकी जो ख्वाहिशात बहुत सी ऐसी हैं जो कि इस के दायरे में यानी मुमकिनात के दायरे से बाहर हैं। तो अब अगली चीज़ जो है इसके अंदर, शेर के अंदर खामी क्या है, तो आप ज़रा देखें कि इसके अंदर तनाफुर की मिसाल पाई जाती है, यानी हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पाया। अब ये तनाफुर की मिसाल है और तनाफुर के बारे में यकीनन आप जानते होंगे कि जब दो लफ्ज़ जो है वो इकट्ठे ऐसे आ जाएं कि जिनकी अदायगी में जो है वो मुश्किल हो तो उसको तनाफुर बोलते हैं। तो ये इसकी शेर की एक खामी है। और इस शेर की खसूसियत क्या है? खसूसियत से मुराद ये है कि गालिब का ये शेर जो है उनके दीवान में शामिल नहीं है, यानी गालिब ने इस शेर को अपने दीवान में शामिल नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ, और सवाल नंबर 13 जो है वो इसी शेर के हवाले से है कि दर्ज बाला गालिब के शेर के मौजू से मिलता जुलता एक शेर इकबाल का भी है, वो सुनाएं। अब वो शेर इकबाल का कौन सा है? वो शेर इकबाल का जो है कुछ इस तरह से है कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम,
اس زمین و آسمان کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ اب یہ والا شعر یعنی غالب کا اور جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اب ان کا موضوع جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ 14واں سوال دیکھیے گا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ شعر مکمل کریں اور بتائیں کس کا شعر ہے، اور یہ شعر جو ہے یہ مصطفیٰ زیدی کا ہے، اور اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ ہے کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ 15واں سوال ہے کہ اقبال کے انگریزی خطبات کا اردو ترجمہ نذیر نیازی نے کس عنوان سے کیا تھا؟ اب جو ان کے انگریزی خطبات تھے ان کا ترجمہ جو ہے وہ 1958 میں بزم اقبال لاہور نے شائع کیا تھا، اور اس کا عنوان جو تھا وہ تھا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ 16واں سوال دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا۔ یہ اقبال کا بڑا ہی مشہور و معروف شعر ہے، لیکن پوچھا یہ گیا ہے کہ یہ ان کی کس نظم میں شامل ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے، یعنی اس کا جو یہ بانگ درا کی ایک نظم ہے، طلوع اسلام کا یہ شعر ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مزید جو ہے وہ کون سا سوال ہے۔ آگے ہمارے پاس سوال آ رہا ہے 17، اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ تجرید اور علامت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کو جو ہے میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ علامت جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی نمائندگی کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور علامت جو ہے اس کا کوئی مخصوص معنی نہیں ہوتا، بلکہ علامت جو ہے اپنے اندر گہرے معنی جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اب اس کے متبادل جو تجرید ہے، تو تجرید کی جب ہم کیا کہتے ہیں کہ تعریف کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ تجرید کا مطلب ہوتا ہے بے چہرہ بے روپ، اور یہ جو ہے تخلیق کار کے ذہن میں جو ہے خارجی اور داخلی عمل کا اظہار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم ساتھ کہہ سکتے ہیں ان کے اندر ایک یہ بھی فرق ہے کہ تجرید جو ہے وہ ایک تکنیک ہے، اور علامت جو ہے وہ ایک اسلوب ہے۔ یہ چیز ہو گئی، اور پھر تجرید میں تخلیق کار جو ہے وہ ایک ہی وقت میں خارجی اور داخلی عمل کا اظہار کرتا ہے، جبکہ علامت جو ہے اظہار کا سوچا اور سمجھا ہوا طریقہ ہوتا ہے۔ اب تیسری چیز اگر ہم اس میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ تجرید بے چہرہ بے روپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ فنکار کی پہلی سوچ ہوتی ہے، یعنی خام جو ہے جسے ہم خام مال کہتے ہیں، پہلی سوچ ہوتی ہے۔ اور علامت پر جو ہے یہاں پر علامت میں جو ہے علامتوں پر زیادہ زور جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک مجھے بقول سلیم اختر صاحب کا جو ہے وہ ایک تجریدی افسانے کے حوالے سے جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں کہ سلیم اختر صاحب نے لکھا ہے کہ تجریدی افسانے کو فلم کے ٹریلر سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے، جو ایک فلم ہے اس کے ٹریلر سے، کیونکہ اس میں واقعات میں منطقی ربط نہیں ہوتا اور نہ اس میں وحدت زمان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ٹریلر فلم کا ایک مجموعی جو ہے وہ تاثر جو ہے وہ دیتا ہے، اور یہی جو تاثر ہے یہی حالت جو ہے وہ تجریدی افسانے کی یا تجریدیت کی ہوتی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور جو اگلا سوال ہمارے پاس ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقبال کا جو تصور عشق ہے وہ کیا ہے؟ اب تصور عشق کو جو ہے مختصر الفاظ میں یہاں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق وہ جذبہ ہے جو نہ صرف جمالیاتی پہلوؤں کا مطالعہ کرتا ہے بلکہ زندگی کی مشکلات پر قابو حاصل کرنے کا بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اقبال کے نزدیک جو ہے وہ عشق کیا ہے۔ اقبال مقاصد کی لگن کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو مقصد ہے اور مقصد کے ساتھ آپ کی جو سچی لگن ہے اس کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حرکت پذیر جذبہ ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اضطراب انگیز اور ذوق وجدان بھی ہے۔ عشق کا ولولہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور پھر ان کا یہ ماننا ہے کہ عشق کی بدولت انسان فطرت کو مغلوب کر کے تمام مادی قدروں سے بالا تر جو ہے وہ
ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ان کے بہت سے شعر بھی موجود ہیں، جس طرح ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام۔ اب یہاں پر تھوڑی سی چیز ایک اور میں بتاتا چلوں کہ اقبال اور ان کے جو مرشد رومی کے نزدیک جو ہے وہ عشق ایک انجذابی خصوصیت ہے، جس کے تحت انسان جو ہے وہ اپنے معشوق کی خوبیوں اور صفات کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرنا چاہتا ہے، اور اس انجذابی خصوصیت سے ہی خودی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہاں پر عشق اور کیا کہتے ہیں کہ خودی کا جو ہے وہ تعلق بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اقبال کے نزدیک جو ہے اسی انجذابی جذبے یعنی عشق سے عمل ارتقاء جاری رہتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کی سمجھ میں یہ چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہوں گی۔ مزید اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اقبال نے خودی کے کون کون سے مراحل جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ انہوں نے 3 مراحل بتائے ہیں، اور وہ 3 مراحل کون سے ہیں؟ اطاعت الہی، ضبط نفس، اور آخری ہے نیابت الہی۔ اس کے بعد آخری سوال ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے اصلاح زبان کی تحریک جو ہے وہ کیا تھی؟ اب اصلاح زبان کی تحریک کا جو سربراہ تھا وہ مظہر جان جانا تھا، اور اس کا جو ساتھ دیا تھا وہ انعام اللہ خان یقین نے دیا تھا۔ اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس تحریک کا مقصد فارسی تراکیب، الفاظ اور صنعتوں کا استعمال کرنا تھا شاعری میں، یعنی فارسی تراکیب، الفاظ اور صنعتوں کا استعمال کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا جو ہے وہ اس میں شامل تھا۔ اب یہاں پر جو ہے اصلاح زبان کی پھر بعد میں مخالفت بھی ہوئی ہے، اور مخالفت میں انشاءاللہ خان انشا، نذیر اکبر آبادی، ذوق اور ظفر جو ہیں وہ پیش تھے۔ تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اصلاح زبان کی تحریک جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ فارسی زبان، فارسی الفاظ، فارسی صنعتوں کا استعمال کرنا، اور ہندی کے الفاظ کو جو ہے وہ ترک کر دینا جو ہے یہ اصلاح زبان کی تحریک کے بڑے مقاصد تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے انٹرویو کے حوالے سے سود مند ثابت ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی شکل میں ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ مزید جو ہے جو ویڈیو بنائی جائے وہ کس عنوانات پر بنائی جائے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ، دوسرے کچھ اور سوالات بھی جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بہت جلد دوسری ویڈیو اسی انٹرویو کے حوالے سے بناؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔